نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ملائکہ اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس صورت میں بنائے ہیں۔ فرشتے اجسامی نوری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہوتا ہے، خدا کے حکم کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون اور نہ خطا۔ وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، یہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں۔ اور فرشتوں اللہ تعالیٰ نے مختلف خدمتیں سپرد کی ہیں۔ بعض کے ذمہ انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کا متعلق پانی برسانا، کسی کا متعلق ہوا چلانا، کسی کا متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کا متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کا متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کا متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، یعنی کہ جہاں پہ اللہ کے نیک بندے تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کسی کا متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا، کسی کا متعلق دربار رسالت میں حاضر ہونا، کسی کا متعلق سرکار میں مسلمانوں کا درود پاک پہنچانا۔ بعض فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مردوں سے سوال کرنا، اور بعض کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کسی کی روح قبض کرنا، اور بعض کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کسی کو عذاب دینا، اور کسی کے متعلق سور پھونکنا۔ اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے انجام یعنی کہ کام بخشے ہیں، اور ان کے متعلق انسان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ تو بہت ضروری ہے کہ انسان کو کیا جاننا ہے، کیا ان کو مرد جاننا ہے، کیا ان کو عورت جاننا ہے کہ نہیں جاننا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تعداد میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ ہی ہونا چاہیے، نہ فرشتے مرد اور نہ عورتیں ہیں۔ ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا یہ کفر ہے، اور ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور 4 فرشتے تو بہت مشہور ہیں، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام۔ یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی تمام فرشتوں میں 4 فرشتے یہ مقرب ہیں، اور جن کو عالم کے بڑے بڑے اموار اور ملک الموت کے عظیم کام سپرد ہیں۔ ان میں سے ایک جبرائیل ہیں، دوسرے میکائیل ہیں، تیسرے اسرافیل اور چوتھے عزرائیل ہیں۔ کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا کسی نفرت کرنے والے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گئے، یہ قریب بالکلمہ کفر ہے۔ اور فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی مقرر کر دی ہے، نہ اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی۔ اب کوئی شخص کہتا کہ میرا بھائی تھا، جوان تھا، اس عمر میں چلا گیا، اب وہ کوئی کہتا بوڑھا ہو کے چلا گیا، کوئی کہتا بچپن کی حالت میں چلا گیا۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی مقرر کر دی ہے نا، اس میں زیادتی نہ ہو سکتی نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت مقرر ہو جاتا ہے نا، اس وقت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو آگ سے پیدا کیا ہے، ان میں بعض کو طاقت دی گئی ہے جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح جسم والے ہوتے ہیں۔ ان میں نسل چلتی ہے، یعنی کہ اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، جیتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جن ہے صرف مسلمان ہیں اور یہ کافر نہیں ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کے بنسبت بہت زیادہ ہیں، کہ ان میں نیک مسلمان بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اور بد عقیدہ بھی ہیں، جو دیگر باتیں اس میں عادتی ہیں۔ اور ان میں فاسق کی تعداد بنسبت انسان کے بہت زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ بھی کفر ہے۔